فاتحہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیہ، والخالق بغیر منصبہ، خلق الخلائق بقدرتی، واستعبد الارباب بعزتی، وساد العظماء بجودہ، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الميامین المنتجبین المنتخبین، سیما بقیت اللہ الاعظم، روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا۔ اللہم عجل ولیک الفرج، واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واشرقت الارض بنور ربہا، ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون۔ صلوات۔ سامعین گرامی، معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے الحمدللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور روزانہ بتوفیق پروردگار قرآن مجید سے ایک آیت اسی موضوع سے مطابقت رکھنے والی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور اس آیت کے مفہوم کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس آیت کا امام زمانہ سے کیا تعلق، کیا لنک معصومین علیہم السلام نے بیان فرمایا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا۔ آج کی گفتگو کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کو آپ کے سامنے منتخب کیا گیا، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 69 ہے، کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے، اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور اعمال کی کتابیں کھول دی جائے گی۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ، اور انبیاء کو اور گواہوں کو حاضر کیا جائے گا۔ وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس حال میں کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مستقبل کے
احوال کا بیان اس آیت میں ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر اگر انسان مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرے تو مختلف معانی اس آیت کے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ قرآن کا ظاہر ہوا کرتا، ظاہری اعتبار سے ایسا محسوس ہو رہا کہ جب یہ دنیا ختم ہونے والی ہوگی اس وقت کا جو منظر ہے، اس وقت کے جو حالات ہیں وہ پیش کیے جا رہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں کیا کیا مراد ہو سکتی؟ پہلی جو اس کے سامنے تفسیر ہے اس آیت کی، جو کہ علامہ مجلسی نے بیان فرمائی، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا۔ علامہ مجلسی بیان فرماتے ہیں کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا أَيْ أَضَاءَتِ الْأَرْضُ بِعَدْلِ رَبِّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو خداوند عالم فرما رہا کہ زمین اپنے رب کے، اپنے خدا کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کہ خداوند عالم کے عدل سے قیامت کے روز یہ زمین نورانی ہو جائے گی، یعنی یہ عدل پروردگار قیامت کے روز نظر آئے گا۔ پھر اس کی وجہ بھی علامہ مجلسی بیان فرما رہے، لِأَنَّ نور الارض بالعدل، کہ زمین کا جو حقیقی نور ہے وہ کس کے سبب سے ہے؟ عدل کے سبب سے۔ یعنی آج ہمارے سامنے دیکھا جائے تو دنیا کا ایک اہم ترین مسئلہ کیا ہے؟ کہ جو سب سے بڑا مسئلہ کہ ہمیں یہاں پر عدل نظر نہیں آتا۔ یعنی زمانے کے امام کے حکومت کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے نا کہ وہاں عدل ہوگا۔ خود مولا کائنات کی حکومت کے اعتبار سے آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا تھا کہ علی کا عدل اتنا شدید تھا کہ اگر دوست بھی آ رہا ہے مولا کے پاس، وہ حقدار نہیں ہے تو علی اسے عطا نہیں کریں گے، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ روایت میں جملہ ملتا ہے کہ قتل علی فی المحراب لشدت عدلہ، کہ علی کو محراب میں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا ان کے عدل کی شدت کی وجہ سے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ عدل سے مراد کیا ہے۔ عام طور پر دو چیزیں ہیں، دو کلمات ہیں کہ جنہیں ہم ایک ہی معنوں میں استعمال کر لیتے، ایک عدل ہے، ایک انصاف ہے۔ عدل الگ چیز ہے، انصاف الگ چیز ہے۔ انصاف کہتے ہیں، انصاف نکلا ہے نصف سے، نصف کہتے ہیں آدھا، یعنی برابر، سب میں برابر تقسیم کر دینا، یہ کہلاتا ہے انصاف۔ جبکہ عدل سب میں برابر تقسیم کا نام نہیں ہے، بلکہ عدل کسے کہتے ہیں؟ خود جو عدل کی تعریف ملتی ہے کہ وضع الشیء علی مقامہ، کہ کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، کسی چیز کو اس کے محل پہ رکھنا۔ یعنی جو ٹوپی ہے، ٹوپی کی جگہ کیا ہے؟ سر ہے۔ اب چاہے 100 روپے کی ٹوپی ہو، 200 روپے کی کیپ ہو، اسے سر پہ ہی پہنا جائے گا۔ اب اگر انسان 20,000 کے بھی جوتے پہن رہا ہے تو اس کے مقام پیر ہی ہے، اسے سر پہ نہیں پہنا جا سکتا۔ یہ ہے عدل، کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا۔ تو علامہ مجلسی کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ جو قیامت کے روز عدل پروردگار کی وجہ سے یہ زمین جگمگا اٹھے گی۔ بعض تفسیروں میں ملتا ہے کہ یہ ایک ایسے خاص نور کی طرف اشارہ ہے کہ جو چاند اور سورج کے نور کے علاوہ ہے، کہ خدا نے اس نور کو خاص اس دن کے لیے رکھا ہوا۔ یہاں پر اسی قیامت کے اعتبار سے کہ زمین کیسے نورانی ہوگی، کیا ہوگا، زمین کے نورانی ہونے سے کیا مراد ہے، تو ایک اس کے معنی ہمیں تفسیر میزان میں بھی ملتے ہیں۔ صاحب المیزان اس کے ایک اور معنی بیان کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ زمین کو اللہ کے نور سے روشن کیا جائے گا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ قیامت کی خصوصیات میں سے ہے نا کہ کشف الغطا۔ کشف الغطا کیا ہے؟ پردوں کا ہٹ جانا۔ قیامت کے روز تمام پردے انسان کی نگاہوں سے ہٹ جائیں گے۔
یعنی پردے ہٹ جائیں گے مطلب کیا؟ کہ جو اشیاء کی حقائق ہے وہ اس کے سامنے روشن ہو جائے گی، خیر الگ ہو جائے گا، شر الگ ہو جائے گا، حق الگ واضح ہو جائے گا، باطل واضح ہو جائے گا، گنہگار الگ ہو جائیں گے، نیکوکار بندے الگ ہو جائیں گے۔ تو کہا کہ اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ انسان کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ تو بہرحال یہاں پر جتنی جو ہمیں یہ مختلف تفسیریں نظر آ رہی ہے، یہ ایک اعتبار سے قرآن کے ظاہر کے اعتبار سے۔ اب یہاں پر اس آیت کا زمانے کے امام سے کیا لنک ہے؟ تو کچھ روایتیں آج اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کرنی۔ پہلی روایت جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، یہ روایت ہمیں مل رہی ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اور راوی کا نام ہے مفضل ابن عمر۔ مفضل ابن عمر انتہائی مشہور و معروف چھٹے امام کے صحابی، خود توحید مفضل ایک بہترین کتاب ہمارے سامنے موجود ہے کہ توحید کو چھٹے امام نے مفضل کے سامنے کیسے بیان کیا۔ یہاں پر مفضل بیان کرتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، کہ زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی۔ تو مولا فرماتے قال رب الارض امام الارض، کہ یہاں پر زمین کے پالنے والے سے مراد کیا ہے؟ زمین کے پالنے والے سے مراد ہے اس زمین کا امام۔ پھر مولا فرماتے ہیں، پھر راوی نے مولا سے سوال کیا کہ جب امام ظہور کریں گے تو اس وقت ہوگا کیا؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے یستغنی الناس عن ضوء الشمس و نور القمر ویجتزئون بنور الامام، کہا کہ جب امام کا ظہور ہوگا لوگ چاند اور سورج کے نور سے بے نیاز ہو جائیں گے، اور یہ زمین فقط و فقط امام کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب دوسری روایت جو ہے اسی سے لنک کرتے ہوئے، یہ راوی کا نام ہے ابن عباس، رسول خدا سے روایت کر رہے۔ اب رسول خدا فرما رہے کہ ان خلفائی و اوصیائی، کہ بے شک میرے جانشین اور میرے اوصیاء، و حجج اللہ علی الخلق، اور میرے بعد مخلوق پر اللہ کی حجتیں، 12، ٹوٹل کتنے ہیں؟ 12۔ ان خلفائی و اوصیائی و حجج اللہ علی الخلق بعدی، کتنے ہیں؟ 12، 12 حجتیں ہیں۔ اولہم اخی، کہ جن حجتوں میں سے پہلا میرا بھائی ہے۔ وآخرہم ولدی، اور ان حجتوں میں سے جو آخر ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ وقیل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ومن اخوک، آپ کا بھائی کون ہے؟ قال علی بن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا بھائی کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ قیل فمن ولدک، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کا بیٹا کون ہے؟ قال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں المہدی، میرا بیٹا مہدی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یملأها قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما، کہ وہ زمین کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا کہ جس طریقے سے وہ زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی، پھر کوئی ظلم نہیں بچے گا۔ اچھا، یہ ظلم کس حد تک ختم ہو جائے گا، انصاف کیسا ہوگا، عدل کیسا ہوگا، آخری روایت میں انشاءاللہ اس حوالے سے ایک بیان آئے گا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں والذی بعثنی بالحق نبیا،
اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی مبعوث کیا ہے، لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، کہ اگر اس دنیا میں ایک دن باقی رہ جائے، کتنے دن باقی رہ جائے؟ ایک دن باقی رہ جائے، لا اطال اللہ ذلک اليوم، خداوند عالم اس دن کو اتنا طویل کر دے گا، اتنا طول بخش دے گا، حتی یخرج فیہ ولدی المہدی، یہاں تک کہ اس دن میرا بیٹا مہدی کا ظہور ہو جائے۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اچھا اور کیا ہوگا؟ فقط ظہور نہیں ہوگا اس دن میں، اس دن میں اور کیا ہوگا؟ فَيَنزِلُ رُوحُ اللَّهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيُصَلِّ خَلْفَهُ، اور اسی دن روح اللہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور میرے بیٹے مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے اور کیا ہوگا اس دن؟ اس دن کی خصوصیات، کہ اللہ طویل کر رہا ہے نا اس دن کو، ظہور امام زمانہ اس دن ہونا ہے، جناب عیسیٰ کو اس دن نازل ہونا ہے، امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ اور کیا ہوگا؟ وَتُشْرِكَ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور یہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ وَيَبْلُغَ سُلْطَانُهُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ، اور میرے بیٹے مہدی کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیل چکی ہوگی۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، تو یہ ایک دن بھی اگر باقی رہ گیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ امور اس قدر ضروری ہے کہ یہ تمام کے تمام امور کا ہونا ضروری ہے۔ اور ایک روایت فقط ترجمے کی حد تک پیش کرا، کوشش کروں گا تیزی سے پیش کروں، آگے بہرحال وقت اتنا نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ روایت ہے 8ویں امام، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ اور بہرحال یہ روایتیں خود اتنی آسان ہے، اتنی سہل ہے کہ جس کی تشریح کی ضرورت نہیں، خود ہی یہ پوری مجلس بھی ہے، پورا درس بھی ہے، کیونکہ فرمان امام ہے۔ کیا فرما رہے مولا؟ جس میں پرہیزگاری نہیں وہ دین نہیں رکھتا، جس میں تقیہ نہیں وہ ایمان نہیں رکھتا۔ تم میں سے خدا کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جو زیادہ تقیہ پر عمل کرتا ہو۔ پھر لوگوں نے 8ویں امام سے سوال کیا، لوگوں نے پوچھا فرزند رسول آخر کب تک تقیہ کرے؟ یعنی ایک لمٹ ہے نا تقیہ کی بھی، کب تک تقیہ کرے؟ مولا فرماتے ہیں کہ جب تک ہم اہل بیت کا قائم ظہور نہیں کرتا، کہ جب تک ہمارے قائم کا ظہور نہیں ہوتا، اور جو بھی ہمارے قائم کے ظہور سے پہلے تقیہ کو چھوڑتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر مولا فرما رہے، پھر لوگوں نے کہا فرزند رسول اور اہل بیت کے قائم کون ہے؟ مولا نے فرمایا نا کہ جب ہم اہل بیت کا قائم ظہور نہیں کرتے تو سوال ہوا کہ قائم کون ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں وہ میرا چوتھا فرزند ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعے خدا زمین کو ہر ظلم و ستم سے پاک کر دے گا، اور وہ ایسا ہے کہ جس کی ولادت میں لوگ شک کریں گے، یعنی زمانے کے امام کی ولادت میں لوگوں کو شک اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی شک میں مبتلا ہے لوگ۔ بہرحال یہ اتنا آسان نہیں ہے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا، جب بات پہنچی ہے تو یہ سنتے جائیے کہ یہ ایمان جو ہمارے دل میں ہے زمانے کے امام کے حوالے سے، یہ رکھنا آسان کام نہیں ہے بلکہ بڑا مشکل کام ہے۔ یعنی بڑے بڑے لوگ ایسے ہی پھر جاتے ہیں، خود آج کے زمانے میں ایسے افراد موجود ہیں، آپ جا کر دیکھ لیجئے، بڑی محنت کی، اچھا خاصا وقت گزارا علم دین حاصل کرنے میں، بڑی بڑی کتابیں لکھی، بڑے بڑے ادارے بنائے، ہر طرح کی خدمت انجام دیتے ہوئے نظر آئے، لیکن زندگی کے اس سن میں پہنچ کر آخر اثر ایسا ہو گیا کہ زمانہ کے وجود کا ہی انکار کر بیٹھے۔ یعنی ایسے افراد موجود ہیں کہ جو آج بھی تو ایمان کو بچانا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ چھٹے امام تعجب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں،
مولا فرماتے ہیں کہ تعجب ہے ان مومنین پر. اصحاب میں سے کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ کن مومنین کی بات کر رہے؟ کیا آپ اصحاب رسول کی بات کر رہے؟ وہ قابل تعجب ہے، ان کے ایمان پر آپ تعجب کر رہے، فخر محسوس کر رہے؟ کہا نہیں. جب نہیں کہا تو اصحاب سمجھے کہ شاید ہمارے ایمان کی بات کر رہے ہوں گے مولا، ہمارا مقام مولا کے نزدیک اتنا بلند ہوگا. سوال کیا مولا کیا آپ ہماری بات فرما رہے؟ مولا فرماتے نہیں، میں تمہاری بات بھی نہیں کر رہا. تو کہا کہ مولا آپ کس کی بات فرما رہے؟ کہا کہ میں آخری زمانے کے مومنین کی بات کر رہا ہوں. کہا کہ ان کا ایمان واقعاً تعجب خیز ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کی حجت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اس حجت پر ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اتنا قوی ہوگا کہ ایک پہاڑ تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن ان کا ایمان آخری حجت کے لیے دل سے ہل نہیں سکتا. اتنا مضبوط ایمان وہ رکھتے ہوں گے. تو عزیزان گرامی، مولا کیا فرما رہے کہ جس کی ولادت میں لوگ شک کریں گے، جس کی طویل غیبت ہوگی، اور جب وہ طویل غیبت کے بعد ظہور کرے گا تو زمین اس کے نور سے منور ہو جائے گی، اور وہ لوگوں کے درمیان عدالت کو جاری کرے گا. اس وقت کوئی کسی پر ستم نہیں کرے گا، کسی پر اس وقت ظلم و ستم نہیں ہوگا. جس کے لیے آسمان سے یوں ندا آئے گی، الا ان حجت اللہ کالظہر عند بیت اللہ، کیا آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی حجت بیت خدا پر ظاہر ہو چکی ہے. فاتبعوہ فإن الحق معہ وفیہ، تو بس اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، کیونکہ حق اس کے ساتھ ہے اور ساتھ ہی رہے گا. پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہی مطلب اس آیت کا ہے کہ ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ، کہ اگر ہم چاہے تو ان پر آسمان سے ایسی نشانی نازل فرما دے، فَذَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ، کہ تواضع سے ان کی گردنیں خود بخود جھک جائے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. ابھی آخری روایت اس سلسلے کی آپ کے سامنے پیش کرنی، اور اس روایت میں بعد ظہور کے حالات کی طرف فقط اشارہ کیا گیا ہے. حالات کیا ہوں گے تفصیل میں بیان نہیں ہو رہے، لیکن جس انداز میں اشارہ کیا جا رہا کہ ایسا عدل و انصاف ہوگا، کس طرح کی تقسیم ہوگی، یہ تمام چیزیں اس روایت سے واضح ہوتی. یہ روایت بھی جو ہمیں مل رہی ہے، یہ مفضل ابن عمر کے تھرو مل رہی، جو چھٹے امام کے صحابی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان قائمنا اذا قام، کہ جب ہمارا قائم قیام کرے گا، اشرقت الارض بنورہ، تو زمین اس کے نور سے جگمگا اٹھے گی. واستغنى العباد عن ضوء الشمس، اور جو بندے ہیں وہ سورج کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے، انہیں بھی سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں پڑے گی. وذهبت الظلمہ، اندھیرا چلا جائے گا اور تاریکی ختم ہو جائے گی، اور لوگ حضرت کے زمانے سلطنت میں طولانی عمر حاصل کریں گے، یعنی جو ان کا سن ہوگا بہت زیادہ طویل ہوگا. پھر مولا فرماتے ہیں کہ ان دنوں لوگ اتنے بے نیاز ہو جائیں گے کہ زمین جو ہے وہ اپنے خزانے ان کے سامنے آشکار کر دے گی، اور ان خزانوں کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ان دنوں لوگ اتنے بے نیاز ہو جائیں گے کہ اگر کوئی تلاش کرے کہ کوئی بندہ زکوٰۃ لینے والا مل جائے تاکہ اس پر مال کے ذریعے یا زکوٰۃ دے کر احسان کیا جا سکے، تب بھی نہیں ملے گا. یعنی لوگ ہے ہی اتنے بے نیاز کہ نہ کوئی غریب ملے گا، نہ کوئی فقیر ملے گا، نہ کوئی مسکین ملے گا کہ جس کو کوئی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات یہ چیزیں دی جا سکے. اور لوگ جو رزق و روزی پروردگار عالم نے دیا ہوگا اسی کی وجہ سے بے نیاز اور
تونگر ہوں گے. یعنی یہ اس زمانے کی یعنی اس زمانے کے حوالے سے یہاں تک روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب ہمارے سامنے اہل بیت کے فضائل پیش کیے جاتے ہیں، کوئی معجزات پیش کیے جاتے ہیں، تو ہم یہ کہنے لگتے کہ بھائی بھلا کیسے ممکن ہے، یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ بات عقل میں نہیں آتی. تو ایک بات یاد رکھیے کہ اگر اہل بیت انسان کی عقل میں آ جائے تو وہ اہل بیت ہی نہیں ہے، وہ امام ہی نہیں ہے کہ جو ہماری عقل میں آ جائے. ہماری عقلیں ناقص ہیں. اور دوسری بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ آج یہ انسان جن معجزات پہ شک کرتا ہے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ آخری زمانے میں جب امام کا ظہور ہو جائے گا، اس وقت ایک مومن کا اختیار اتنا ہوگا. یعنی ایک مومن کی بات ہو رہی، امام کی بات نہیں ہو رہی. ایک عام مومن کی بات ہو رہی ہے جو امام کے ہاتھ پر بیعت کر بیٹھا ہے، جو امام کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، جو امام کی اتباع کر رہا ہے، جو امام سے محبت کر رہا ہے. اس مومن کی بات ہو رہی کہ اس مومن کا اختیار یہ ہوگا کہ اگر وہ زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے اگل دے تو زمین اپنے خزانے اگل دے گی. یہ اس زمانے کے مومن کا اختیار ہوگا. اور عدل و انصاف کیسا قائم ہوگا؟ یعنی بھیڑیے کی فطرت کیا ہے؟ چیر پھاڑ کھانا. اب وہ حیوان ہے، اس کے سامنے جو بھی کمزور جانور ہوگا وہ یہ تو نہیں دیکھے گا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، وہ یہ تو نہیں دیکھے گا کہ مجھے اس پر رحم کرنا چاہیے، مجھے اسے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. نہیں، اس کی فطرت میں ہے چیر پھاڑ کے کھا جانا، بھیڑیے کی فطرت میں شامل ہے. اس زمانے میں فطرتیں بدل جائے گی. یعنی ایسا عدل و انصاف ہوگا. روایت کے جملے ملتے ہیں کہ بھیڑ اور بھیڑیا ایک ہی گھاٹ سے پانی پئیں گے. نہ بھیڑیے کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں اس بھیڑ کو نقصان پہنچاؤں، نہ بھیڑ کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ مجھے یہ بھیڑیے سے بھاگنا چاہیے، وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ایسا عدل و انصاف اس زمانے میں قائم ہوگا. اور یہی وہ زمانہ ہوگا کہ جب ظالمین سے بدلہ بھی دیا جائے گا، جب مظلوموں کی نصرت بھی کی جائے گی. اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جس کا انتظار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، جس انتظار کو افضل عبادت قرار دیا گیا. یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ افضل العبادتی انتظار الفرج، کہ بہترین عبادت کیا ہے، افضل ترین عبادت کیا ہے؟ ظہور کا انتظار. تو ایسے ہی بہترین عبادت ہے. ہاں، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ جب اسے افضل عبادت قرار دیا جا رہا ہے تو یہ آسان نہیں معاملہ، یہ امر آسان نہیں ہے بلکہ بہت مشکل ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ انسان کے لیے قتل ہو جانا آسان ہے، اس انتظار کی تکلیف سے گزرنا مشکل ہے. مشکلات ہے، پریشانیاں ہے، 20 قسم کے مسائل ہے کہ جس سے انسان کو گزرنا ہے. ان مسائل میں سے خود مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. یعنی تمام چیزوں کا دار و مدار آخرت میں کس چیز پر ہے؟ ایمان پر ہی تو ہے نا. اگر دل میں ولایت نہیں ہے تمام عبادتیں بیکار ہیں، تمام عبادتیں انسان کے منہ پہ مار دی جائے گی، سب چیز بیکار ہو جائے گی اگر دل میں ایمان نہیں ہے، ولایت نہیں ہے. یعنی جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، شیطان کا حربہ بھی تو یہی ہوتا. ویسے تو دنیا میں شیطان کبھی انسان کو نماز چھڑوانے کی کوشش کرے گا، وسوسہ ڈالے گا، کبھی گناہ کی ترغیب دلائے گا. لیکن روایتوں میں ملتا ہے کہ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، حالت احتضار ہوتی ہے، تو اس احتضار کی حالت میں یہ شیطان کسی کو گناہ کی ترغیب نہیں دلاتا. یہ شیطان کسی عبادت سے نہیں روکتا، کیونکہ اسے بھی معلوم ہے کہ اس چیز کا وقت گزر چکا ہے، اب کوئی بڑا حملہ کرنا ہے، کوئی تگڑا حملہ کرنا ہے.
لہٰذا اس کا اٹیک کس چیز پر ہوتا ہے؟ اس مومن کے ایمان پر ہوتا ہے کہ کسی طرح میں اس کا ایمان چھین لوں. اگر اس کے ایمان کو چھیننے میں کامیاب ہو گیا، اس کے ایمان کو میں نے کسی طرح چھین لیا، تو اب نہ اس کی نماز اس کے کام آنی ہے، نہ اس کا روزہ اس کے کام آنا ہے، نہ اس کا حج و زکوٰۃ و خمس اس کے کام آنا ہے. کوئی عبادت اس کے کام نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ عبادتوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ ایمان پر ہے. ایمان اس قدر ضروری. اور ایمان بچانا کتنا مشکل ہے کہ روایت میں ہمیں ملتا ہے، امام معصوم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں یہ تو آسان ہے کہ انسان صبح سے شام تک ہاتھ پر جلتا ہوا انگارہ رکھ کر کھڑا رہے، لیکن آخری زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا کہ یہ تو ساری مشکلات کھڑی کر دی گئی، اب تو ہمارے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے. تو جہاں اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، وہیں پر خدا کا شکر کہ اس نے ہمیں 14 مشکل کشا بھی عطا کیے ہیں. جس نے مشکل دی ہے اسی نے مشکل کشا عطا کیا ہے. اور انہی مشکل کشاؤں میں سے ایک مشکل کشا ہمیں یہ نسخہ بھی بیان کرتا ہوا نظر آتا کہ اگر آخری زمانے میں اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو، نماز کے بعد دعائے حزین کی تلاوت کرو. اپنی عادت ڈال دو کہ نماز کے بعد دعائے حزین کی تلاوت کرنی ہے. دعائے حزین کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم صلی علی محمد. یعنی اتنی سی دعا تاکید کی گئی، اس دعا کی تلاوت کرو، تمہارا ایمان محفوظ رہے گا. اور یہ یقین جانیے ہمارے پاس اہل بیت کے علاوہ ہے بھی کچھ نہیں. یعنی مجھے اپنے اعمال پہ اتنا بھروسہ نہیں، آپ کو بھی نہیں ہوگا. جو آسرا ہے فقط و فقط اہل بیت کا ہے کہ اگر کوئی بگڑی بنا سکتا ہے، ہماری کشتی کو پار لگا سکتا ہے، تو یہی ہستیاں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، آپ کے سامنے بیان ہوا کہ عدل و انصاف کی فضا قائم ہوگی. اور انہی زمانوں میں سے ایک زمانہ زمانہ رجت بھی ہے کہ جب اہل بیت اطہار دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اللہ کے رسول تشریف لائیں گے، عدالت لگائی جائے گی. اس عدالت میں تمام کو انصاف دلایا جائے گا، تمام ظالمین کو سزا دی جائے گی، تمام مظلوموں کے مقدمات سنے جائیں گے، ان پر کیے گئے مظالم کا حساب ہوگا. جب وہ عدالت لگی ہوئی ہوگی، روایت میں ملتا ہے کہ 2 برقع پوش بیبیاں اللہ کے رسول کی خدمت میں آئیں گے. ان میں سے ایک زوجہ رسول جناب خدیجہ ہے اور دوسری دختر رسول جناب سیدہ ہے. جب یہ دونوں بیویاں اللہ کے رسول کی خدمت میں آئیں گی نا، جناب خدیجہ اللہ کے رسول سے سوال کریں گی، یا رسول اللہ یہ بتائیے گا کہ کیا میں اچھی زوجہ نہ تھی؟ کیا میں نے آپ سے وفا نہیں کی؟ اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ خدیجہ تم تو بہترین زوجہ تھی. چھٹے امام فرما رہے، چھٹے امام سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول تو فرمائیں گے تم بہترین زوجہ تھی، تم نے وفا کو معراج پہ پہنچا دیا. عزادارو، جب جناب خدیجہ اتنا سنیں گی نا، اپنے ابا کے دامن سے محسن کا لاشا نکال کر پیش کرے گی کہ یا رسول اللہ، اگر میں نے وفا کی تو دیکھیے آپ کی امت نے میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ محسن کو شہید کر دیا.
اشکم اللہ ازادارو روایت میں ملتا ہے کہ جب چھٹے امام نے اتنا فرمایا نا، اصحاب کے درمیان گریہ بلند ہوا، صحابی گریہ کرنے لگے، ایسے میں روتے ہوئے ایک صحابی نے مولا سے سوال کیا کہ مولا ایک سوال ہے۔ مولا نے فرمایا کہ پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا کہ جب فاطمہ بھی ساتھ ہوں گی تو خدیجہ کیوں محسن کا لاشا پیش کرے گی؟ آپ کی جدہ خود محسن کا مقدمہ کیوں پیش نہیں کرے گی؟ عزادار ہو، جیسے ہی چھٹے امام نے یہ سنا نا، ایک مرتبہ آنکھوں سے اشکوں کا سمندر جاری ہوا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اے شخص، تو نے ہمارے زخموں کو تازہ کر دیا، ارے ہماری جدہ کی جھولی بھی کہاں خالی ہوگی جیسے ہی خدیجہ محسن کا لاشا پیش کرے گی، ارے ہماری جدہ فاطمہ شش ماہ علی اصغر کا لاشا پیش کر کے فرمائیں گی کہ یا ابا رسول اللہ، اے میرے بابا، دیکھیے آپ کی امت نے میرے حسین کے اصغر کے ساتھ کیا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ زمانے کے امام کا واسطہ دیتے ہیں، جناب خدیجہ کا واسطہ دیتے ہیں، جناب سیدہ کا واسطہ پیش کرتے ہیں، آج کی شب کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی آخری شب جمعہ ہے، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بار الہ اگر اب تک تو نے ہمیں آتش جہنم سے نجات عطا نہیں کی، آخری شب جمعہ ہے، زمانے کے امام کا واسطہ ہے، ہمیں آتش جہنم سے نجات عطا فرما۔ بار الہ ماہ رمضان کی آخری شب جمعہ زمانے کے امام کا واسطہ دیتے ہیں، جناب سیدہ کا واسطہ پیش کرتے ہیں، مظلومیت کا واسطہ پیش کرتے ہیں، جو مومنین و مومنات بیمار ہے، حاضرین مجلس میں جو بیمار ہے، جنہوں نے دعاؤں کی التماس کی، تمام کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ اس آخری شب جمعہ میں ہماری سب سے بڑی دعا کہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ حیدر علی، رجب علی، غلام حسین علادین، یوسف علی دوست محمد، شبیر علی دوست محمد، داؤد علی علادین، نثار حسین نظر علی، محمد حسین رضا حسین بادامی، اون علی، جعفر علی، شابان علی کانجی بھائی، خیر النساء حسین علی، دولت بانو عبدالحسین، رقیہ بنت محمد علی، امینہ بنت نور محمد، سکینہ بنت معصوم علی، حسن علی نشاط نورانی اور ان کے رشتہ دار، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن، نواب لیلہ بھائی غلام حسین، زیرہ بھائی غلام حسین، حبیب علی اساریہ، امینہ کریم بھائی، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرگس نظر علی، حسینہ فدا حسین، منور علی غلام علی، شبیر حسین محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جناب بھائی حسن علی مرزا، امینہ حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، بلکس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا۔ بیٹھ جائیں، ابھی تو پڑھا رہا نا، نام لکھ کے میرے کو دے دو۔ شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، سیدہ مشتاق علی، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل محمد علی کپاڑیا، زہرا عباس کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی، علی محمد منیس ورتے، یاسمین بانو، علی محمد دولت بانو، علی محمد سغرا بھائی نظر علی،
حسین علی علادین پونا والا، رقیہ بھائی محمد علی، زرینہ بھائی فاضل، معصوم علی، اکبر علی وزیر، روشن بانو اکبر، محمد علی گیلانی، مہدی علی رحمۃ اللہ لاکھانی، انور علی ضیا جامنگری، نرجس نظر علی، خیر النساء، غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ محمد علی لاکھانی، جعفر علی، رمضان علی، زرینہ بھائی، محمد حسین مکھی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوجہ حبیب بھائی، عزیز فدا حسین، سکینہ بھائی، شریف بابا، فضا بھائی، غلام علی، حیدر علی، اکبر علی، طاہرہ، شابان علی، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، پیار علی سومانی، حسن علی سومانی، قاسم علی سومانی، امینہ بھائی، حاجی علی بھائی، سغرا بھائی لال جی، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیروانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زیرہ بھائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین، غلام علی، خیر النساء فدا حسین، محمد حسین، غلام علی، محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی، سجاد حسین، محمد علی رحمۃ اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی، نور محمد، شابان علی، نور محمد علی رضا ہاشم بھائی، عبد الکریم والجی، منیرہ، پیار علی، سراج عبدالرسول، دولت بانو، ناصر علی، رضا حسین، غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بنت عبدالرسول، بچو علی ملجی مامدانی، زینب بھائی بنت سلیمان، شیروانو رحمۃ اللہ، شیرین بھائی رحمت سلیمان راجپر، احمد علی حاجی جیراج، امینہ بھائی احمد علی، جابر علی حاجی جیراج، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی، کبرا بھائی صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی پنجا، حیدر علی دال والا، جیراج اور کھوجا فیملی، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ بنت نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی بنت یوسف علی، افضل لدانی، یاسمین بنت یوسف علی، نور النساء بنت جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، عمیر شجاع، مریم بھائی شفیق ایڈن، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر علی جامنگری، علی حسین کریم بھائی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، رضیہ حسین حسن علی، معصومہ بنت حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور حیمانی فیملی، حاجی وزیر علی میوہ والا اور فیملی، یوسف علی موربی والا اور فیملی، محمد رضا موربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، محمد علی قاسم علی منوڑی، حیدر علی قاسم علی حبیب قاسم منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن اکبر علی، انصار حسن روشن علی، دلاور حسن روشن علی، گلبانو نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسن رمضان علی، فقیر محمد، سغرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ اکبر علی، کلثوم بنت اکبر علی، امیر علی پٹیل، حسین علی بندے علی، فضل عباس، محمد علی کپاڑیا، فاطمہ بنت محمد علی کپاڑیا، فاطمہ الزہرا بنت سمیہ، غلام عباس، برکت علی، فاطمہ رجب علی امیری، شابان علی، بہادر علی نایانی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کے زوجہ، وسرام اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی کرمانی اور ان کے زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کے زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی، سلطان علی نور علی، محسن اکبر علی دیوی کا والا، غلام عباس کرمانی اور ان کے زوجہ، اصغر علی شیر محمد، زرینہ اکبر علی، علی اصغر، غلام عباس، برکت علی، محمد علی داؤدانی، کلثوم بھائی بنت اکبر علی فقیر محمد، سغرا بھائی زوجہ اکبر علی، حسین علی، جعفر علی، خیر النساء رمضان علی، شیر محمد کرم علی، سکینہ بھائی موتی، داؤد علی ککریا والا، زرینہ بھائی زوجہ داؤد علی، اللہ رکھا قاسم علی، کلثوم بھائی دایا، علی رضا داؤد علی، علی محمد قاسم علی، زیرہ بھائی زوجہ علی محمد، زرینہ بنت بچو بھائی، حسین علی، علی محمد، غلام عباس بابا، معصومہ اللہ رکھا، حیدر علی محسن، علی رضا پیرانی اور ان کے رشتہ دار، طاہرہ بانو حیدر علی لاکھانی اور پلیتانہ والا فیملی، قاسم علی ابن جمال، روشن بانو بنت خان محمد، عنایت علی عبدالرسول، غلام عباس علی محمد، منیرہ شیر علی، قانیز بنت امیر علی، فرزانہ روشن علی کرجت والا، حیدر علی حاجی ڈاکٹر یوسف علی تھاورانی اور رضیہ عبد المہدی زوجہ یوسف تھاورانی، علی رضا باقر علی کھیتانی،
محمد امین کھیتانی، رجب علی بندے علی، فاطمہ بائی بنت محمد کھنجی، یاسین بنت اکبر علی، زیب النساء بنت رجب علی، عابد حسین محمد حسین، محسن علی حسن علی، سجاد حسین رجب علی، رجب علی غلام حسین سایانی، زیرہ بانو بنت قاسم علی، حبیب علی، فدا حسین آزاد، لیلا بائی حاجی بائی، فدا حسین غلام حسین، سغرا بائی لدہ دیوجی، سکینہ بائی غلام حسین، صابرہ فدا حسین، بلال حسین علی رضا، برکت علی شیر علی، روشن علی نذیری، فضا بانو شہبان علی، گل بانو بنت کریم کھمجی، مناس لاکھانی، فضا بانو بنت علی، رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار، شمیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار، حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار، شیرین بانو حسین علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار، حیدر علی ترابی اور ان کے زوجہ، محمد حسین امیر علی اور زبیر بھائی، عبد الحسین کانانی، سغرا بانو بنت حاجی بھائی اور ان کے رشتہ دار، امیر علی زبیر اور ان کے رشتہ دار، شیربانو زوجہ عبد الحسین، فاطمہ بائی حاجی بھائی اور ان کے رشتہ دار، زیرہ بنت حسن علی والجی، جاوید وزیر علی دال والا، دوست محمد لاکھانی، فیروزہ بنت بچو بھائی، عابدہ بنت دوست محمد، رمضان علی کھیتانی، رضا حسین بادامی، فضا بانو جیون، زبیر بھائی اور پٹیل فیملی، یوسف علی جمانی، خیر النساء جمانی اور ان کے رشتہ دار، پارپیا داتو اور بندے علی فیملی کے رشتہ دار، عابدہ بنت عبد الحسین دیوجانی اور ان کے رشتہ دار، ساجو فیملی کے تمام رشتہ دار۔ یہ کیا نام لکھا؟ مہر بیگم، امیر بیگم، فرحت اقبال، مسرت اقبال اور آصف اقبال کے رسالہ ثواب کے لیے، اور جن کا تمام مراجع کرام مرحومین، تمام علماء اعظام مرحومین، اور جن کو یہ رشتہ دار اور جو ان کے رشتہ دار ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے، ہم آپ سب کے مرحومین کے لیے، مولانا صاحب کے مرحومین کے لیے، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ متوجہ زیارت